حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما توجہ فرمائے، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے، تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ ہے، سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ رجب اور شعبان میں اتنی کثرت سے پے در پے روزے رکھتے تھے، ہمیں یہ لگتا تھا کہ اب روزہ نہ چھوڑیں گے، اور رجب سے روزہ رکھنا شروع کرتے تھے تو رمضان تک ملا دیتے، یعنی رمضان کی تیاری کرنے کا آقا علیہ السلام نے سبق دیا، اے لوگوں تم رمضان کی تیاری کرو۔ اب تیاری کیسے کی جائے؟ آج ہمارے یہاں ایک مزاج ہو گیا کہ رمضان کی تیاری ہم سحر و افطار کے سامان کے ذریعے کرتے ہیں، پوری فہرست تیار ہوتی ہے، میوے کی دکان پر، اناج کی دکان پر پورے مہینے کا شیڈول بن جاتا ہے، مینو تیار ہو جاتا ہے، کب کب کیا کیا پکے گا، کیا کیا کھایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ پوری مسلم دنیا رمضان المبارک کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھ دیا گیا، اور مسلمان بھی اس ہوا میں ایسا بہ گیا کہ رمضان اصل میں بھوکا رہنے کا مہینہ، لیکن مسلمان رمضان میں جتنا کھاتا ہے سال بھر میں اتنا نہیں کھاتا۔ یہ کتنی الٹی چال چل رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کریم نے تو فاقہ کر کے ہمیں یہ فرمایا، تاکید کی، بھوکے رہ کر بھوکوں کی بھوک کا احساس کرو، پیاسے رہ کر ضرورت مندوں کی پیاس کا احساس کرو۔ جب تمہارا پیٹ جلے، جب تمہیں جسمانی تکلیف ہو تو مزدوروں کی مزدوری کو یاد کرو، کسانوں کے کھیت میں کام کرنے کو یاد کرو، پریشان حالوں کی پریشانی کو یاد کرو۔ یہ رمضان غمخاری کا مہینہ ہے، صرف افطاری کا مہینہ نہیں۔ لیکن آج اللہ نے ہمیں آسودہ کر دیا، حال یہ ہو گیا کہ سحر و افطار کے لیے لوگ ہمارے یہاں سے بمبئی جاتے ہیں۔ افطار کے لیے ہمارے یہاں کون سی چیز کمی؟ آقا علیہ السلام نے اسلام کو آسان کیا، ہم نے اسلام کو بہت مشکل اور مہنگا بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی روزے دار کو روزہ کرائے، جو کسی روزے دار کے روزہ افطار کرائے، تو روزے دار کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ صحابہ کرام نے ہم غریبوں پہ کرم کیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب لوگ پریشان حال ہیں، ہم بھر پیٹ کھانا کسی کو نہیں کھلا سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک کھجور سے کسی کو روزہ کھلوا دو، اگر ایک گھونٹ دودھ سے کسی کو افطار کرا دو، آگے اور آسانی ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کو ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرا دو، اللہ تعالیٰ تب بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا بھر پیٹ کھلانے پہ ثواب عطا۔ اب پھر فرمایا، اور اگر کسی روزے دار کو بھر پیٹ کھانا کھلا دو تو تمہارے لیے جہنم سے آزادی۔ آج یہ فقیر عزیزی آپ سے عرض کرتا
کہ جب ایک روزے دار ایک کھجور کھلا کر، ایک گھونٹ دودھ یا پانی پلا کر، ایک چھہارا کھلا کر اتنا ثواب ملے کہ وہ روزے دار جتنا ثواب پائے، بغیر اس کے ثواب کے کمی کے تمہیں بھی اتنا ثواب مل جائے، تو تم اگر غریب کی غربت پر رحم کر کے مہینے بھر کسی غریب کی سحری کا انتظام کر دو، کسی غریب کی افطاری کا انتظام کر دو، اللہ تمہیں کتنا ثواب عطا کرے۔ تم اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پورے ماہ کے مینو کے مطابق اتنے کلو چنے، اتنے کلو مٹر، اتنی دال، اتنا بیسن، اتنی املی، اتنی چٹنی، پھر یہ بٹاٹے، پیاز، پھر ڈرائی فروٹ، حریرے بنانے ہیں، پینے ہیں، پلانے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کیوں کرتے ہو کہ گھر والے خوش ہو جائیں؟ لیکن تمہاری بستی میں اگر کوئی غریب ہے، وہ غریب اپنے بچوں کے لیے یہ سب نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم رب کے گھر میں بیٹھ کر فقیر عزیزی عرض کر رہا، جہاں تم اپنے اور اپنے بال بچوں کو خوش کرنے کے لیے اتنا کرتے ہو، اس کا 10-20% بھی اپنی بستی کے غریبوں کے لیے اتنا کر دو، خدا کی قسم اللہ تمہیں جنت الفردوس عطا کرے۔ تم اپنے بچوں کے لیے اتنا خرچ کرتے ہو تو اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کرو۔ یہ غمخواری کا مہینہ، لوگوں کی امداد کا مہینہ، بھوکا کیوں رکھوایا گیا؟ آپ سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، ضرور رکھیں گے، اللہ توفیق دے ہم سب کو صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ کیا ہمارے یہاں کھانے کو نہیں؟ آپ کے گھر میں فریز فروٹ سے بھرا پڑا، الماری میں نعمت خانے ڈرائی فروٹ بھرے پڑے، روح افزا، جانے کتنے کتنے قسم کے شربت ہیں، فالودے کا سامان، سارے سامان بھرے ہیں، افطار کا وقت ہے، پورے دسترخوان پر نعمت سجی ہوئی، لیکن کیا وقت سے پہلے ایک گھونٹ پانی آپ پیتے ہیں؟ کیا وقت سے پہلے ایک لقمہ آپ کھاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی شان اور اس کا کرم ہے۔ رب نے جو رمضان میں روزے فرض کیے تو اعلان خداوندی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پچھلی امتوں پر فرض ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ پرہیزگاری کا ایک ادنا درجہ ہی تو ہے کہ ہم گھر کے اندر ہیں، پیاس کی شدت ہے، شربت بھی ہے، فالودہ بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن خدا کا خوف، ایک گھونٹ پانی بھی ہم نہیں پیتے، یہی خدا کا خوف، کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا تو دیکھ رہا۔ کاش یہی ذوق سال کے دوسرے مہینوں میں پیدا ہو جائے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنا شروع کرے، خدا یاد آئے تو جھوٹ سے بچ جائے، چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا چغلی اور غیبت پہ آمادہ ہو، یاد آ جائے خدا دیکھ رہا ہے، منع کر رہا، انسان اس سے بچ جائے۔ حرام کی کمائی کرنے والا حرام کے کام کرنے کی کوشش کرے، خدا یاد آ جائے، حرام کام چھوڑ دے گا۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ ہے جو تمہیں متقی بنا رہا، لیکن یہ رمضان یہ تمہیں ایک ماہ کی ریہرسل کرا رہا۔ ایک ماہ تم ریہرسل کر لو، اس کا فائدہ پورے سال اٹھاتے ہو، اور ایک سال بیتتے بیتتے پھر حوادث زمانہ اور اثرات کے ماحول کے اثرات سے پھر جب خرابیاں پیدا ہوں پھر روزہ رکھنا شروع کر، لیکن پھر روزہ روزے کی طرح ہو، روز کی طرح نہ ہو، ورنہ آج روزے میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے تو رہ جاتے ہیں،
لیکن جھوٹ سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے، چغلی سے نہیں بچتے، مکاری عیاری سے نہیں بچتے، دھوکہ دھڑی سے نہیں بچتے، بدنگاہی سے نہیں بچتے، گناہ کے کام سے نہیں بچتے۔ یاد رکھو آقا کریم نے فرمایا تمہارا بھوکا رہنا خدا کو نہیں پیارا، بلکہ تمہارا تقوی اور پرہیزگاری اللہ کو پسند۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، روزہ کان کا بھی، روزہ آنکھ کا بھی، روزہ منہ کا بھی، روزہ ہاتھ کا بھی، روزہ پیر کا بھی۔ آنکھ سے بدنگاہی نہ کرو، گناہ کی چیزیں نہ دیکھو، کان سے گناہ کی باتیں نہ سنو، منہ سے گناہ کی باتیں نہ کرو، ہاتھ سے گناہ کے کام نہ کرو، پیروں سے گناہ کی طرف نہ چلو۔ جب اتنی پابندیاں کرو گے پھر دیکھو کہ رمضان کے روزے کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔